جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ باقاعدہ شروع ہو چکا ہے، اور پروگرام کا جو ہمارا وقت ہے وہ 9 سے 9:30 کا درمیان انشاءاللہ، یہ جو وقت ہے 9 سے 9:30 انشاءاللہ اسی کے بیچ یہ پروگرام ہمارا ختم ہوگا انشاءاللہ۔ تو تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ ابھی بڑے بڑے اکابر ہمارے درمیان تشریف لائیں گے، اور ان میں سب سے جو کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس وقت کے نمونہ اسلاف حضرت مولانا محمد مسلم صاحب القاسمی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند صوبہ دہلی تشریف لا چکے ہیں، کچھ ہی لمحوں میں وہ ہمارے بیچ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے میں اب آپ کی نشاط اور چاشنی کو بدلنے کے لیے فن خطابت جو ہمارا بہت مشہور ہے، میں خطابت کے میدان میں لیے چلتا ہوں، اور ایک ایسے نایاب موتی کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں جن کے اکثر پروگرام میں اور وہ ہم دونوں اصل میں دوست ہیں، میرا بھی نام تنویر اور وہ بھی ان کا بھی نام تنویر، اور ہم ایک ساتھ کئی پروگراموں میں رہتے ہیں، میرٹھ مظفر نگر کے کئی پروگراموں میں ایک ساتھ جانا ہوا۔ تو آپ ان کی تقریر سنیں گے تو ماشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعتاً حالات بدل سکتے ہیں۔ تو آئیے میں بے باک خطیب، بے باک مقرر شعلہ بیاں حضرت مولانا محمد تنویر آزاد محمودی صاحب دامت برکاتہم بانی و محتمم جامعہ معہد العلوم انصار وہار لونی غازی آباد سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی خطابت سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں، اور حضرت کا استقبال اس شعر کے ساتھ کہ شہنشاہ خطابت چلے آئیے، شہنشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشکبار خطابت چلے آئیے۔ حضرت مولانا مائک پر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ جو بچے ہیں بیچ میں سے بیٹھا دیجئے کہ ایسا نہ ہو پنڈال کے نیچے ہوں۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اور گھر میں بیٹھ کر سماعت فرمانے والی اسلامی پاکیزہ مائیں اور بہنوں،
اس وقت میں علماء کرام کا جمع غفیر اسٹیج پر موجود ہے اور بہت سارے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ علماء کرام کے بیچ میں ہم موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم سب یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے کہنے سے زیادہ اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات، احباب مدرسہ، منتظمین مدرسہ، مدرسین مدرسہ، معاونین مدرسہ، محبین مدرسہ، معلمین مدرسہ، تمام کے تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کے اس درسگاہ سے، آپ کے اس مدرسے سے، آپ کے اس ادارے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر سال بچے حافظ ہو کر کے نکلتے ہیں اور اپنے سروں پر دستار بندی سجائے ہوئے نکلتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ او لوگو ہم اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو گئے جن کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے، اور خالی ہمیں نہیں بلکہ ہمارے ماں باپ کو بھی پسند کرتا ہے، اور خالی ہمارے ماں باپ نہیں بلکہ جو ہم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور جو ہمارے معاون ہوئے، جو ہمارے لیے تعاون کرنے والے ہوئے، اللہ ان سے بھی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تو گویا یہ حفاظ کرام یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس میرے محترم بزرگوں اور نوجوانوں، آج مجھے مختصر سی گفتگو کرنی ہے چونکہ میرے استاذ محترم حضرت مولانا و مفتی شعیب صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ کچھ ہی دیر میں آپ کے بیچ آئیں گے اور قیمتی نصیحت آپ لوگوں کو کریں گے۔ تو چلیے اب ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حفاظ کرام کو عالم دین بھی بنا دے، مفتیوں کی فہرست میں بھی شامل کر دے۔ اے اللہ کے بندے، میں نے یہ دعا کیوں دی ہے اور کس لیے دی ہے؟ یہ دعا اس لیے دی ہے کہ اگر یہ حافظ قرآن ہی رہ گئے تو کل قیامت کے میدان کے بعد 10 آدمیوں کو جنت کے اندر لے کر کے جائیں گے، اور بعض روایت تو یہ بھی کہتی ہے کہ 10 خاندانوں کو جنت کے اندر لے کر کے جائیں گے کہ حافظ قرآن ہوگا، جنت کی طرف گامزن ہوگا، اس کے پیچھے 10 خاندان ہوں گے، جنت کی طرف لے کر جا رہا ہوگا۔ اگر اللہ نے چاہا یہ عالم بھی بن گیا، اگر اللہ نے چاہا یہ مفتی بھی بن گیا، تو پھر یاد رکھنا 10 انسان نہیں، 10 خاندان نہیں، بلکہ کل قیامت کا میدان ہوگا اور ان کے لیے جنت کا اعلان ہو چکا ہوگا، یہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، میرا اللہ ان کو جنت کے دروازے پر روک لے گا اور کہے گا اے علماء کی جماعت کدھر چلے ہو، کدھر چلے ہو؟ تو علماء کہیں گے اللہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، تو میرا اللہ فرمائے گا، میرا اللہ کہے گا رکو تو صحیح، ذرا رکو تو صحیح، اپنے پیچھے مڑ کر کے تو دیکھو، تم سے محبت کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، تمہیں ہدیہ تحفے دینے والے کھڑے ہوئے ہیں، تمہارے معاون بھی ہیں، ہاں تمہیں اپنے دسترخوانوں پر بلا کر کے لذیذ لذیذ کھانے کھلانے والے بھی موجود ہیں، ہاں تم جس مدرسے میں پڑھتے تھے وہاں رضائی بستر اور گدے کا انتظام کرنے والے بھی ہیں، تم جس مدرسے میں پڑھتے تھے وہاں پانی، گرم پانی اور ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنے والے بھی موجود ہیں، یہاں تک کہ اپنے تم سے اس قدر محبت کرتے تھے، اس قدر محبت کرتے تھے کہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن آج مایوسی کے عالم میں کھڑے ہوئے ہیں، تو علماء کہیں گے اللہ کرنا کیا ہے؟ تو میرا اللہ کہے گا اے علماء کی جماعت تم اشارے کرو، ہم تمہارے اشارے پر سب کو جنت نعیم عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت یہ رتبہ ان کو کل قیامت کے دن دینے والا ہے، اور خالی جان اور مال سے نہیں۔ اگر آپ نے ایک لفظ ان کی محبت میں کہا ہوگا، اگر آپ نے صرف ان کو محبت سے مسکرا کر کے دیکھ لیا ہوگا، تو یہ چیزیں میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گی۔
کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ کے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہم اس زمین پر رہتے ہیں جب تک آپ کے چہرے کا دیدار نہ ہو جائے ہمیں سکون نہیں ملتا، جب تک آپ کی زیارت نہ ہو جائے ہمیں چین نہیں ملتا۔ اے اللہ کے نبی، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، کل قیامت کے میدان کے بعد آپ جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی، ہم جنت میں آپ کے درجوں تک نہیں پہنچ سکتے، پھر آپ کی زیارت کیسے ہوگی، پھر آپ کا دیکھنا کیسے ہوگا، پھر آپ کی صحبت کیسے ملے گی؟ اے اللہ کے نبی، ہمیں ایسی جنت نہیں چاہیے اس میں آپ کی زیارت نہ ہو، اس میں آپ کے قریب بیٹھنا نہ ہو، اس میں آپ کا دیدار نہ ہو۔ اے اللہ کے نبی، ہمیں ایسی جنت نہیں چاہیے۔ وہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میرے اور آپ کے آقا عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اللہ۔ اس لیے اگر ہم اور آپ ان علماء کرام سے، ان حفاظ کرام سے، ان قراء سے محبت کرتے ہوئے ہوں گے تو مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر یہ نیک صالح ہیں، اگر یہ عالم با عمل ہیں، اگر یہ اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اگر یہ اللہ کو منانے والے ہیں تو یہ جنت کے اندر جائیں گے۔ لیکن میں اور آپ جو گناہ گاری کی زندگی گزارتے ہیں، یاد رکھنا، او میرے بھائیو یاد رکھنا، اگر ہم ان سے محبت کرتے ہوئے ہوں گے تو میں اور آپ ان کے ساتھ جنت و نعیم کی بہاریں لیں گے، میں اور آپ ان کے ساتھ جنت و نعیم کے اندر جائیں گے۔ اس لیے کیوں اللہ اتنی عزت دے رہا ہے، کیوں اللہ اتنی وقات فرما رہا ہے، کیوں اللہ اتنا نواز رہا ہے؟ جانتے ہو انہوں نے اپنے سینے کے اندر اللہ کے قرآن کے نور کو بسا رکھا ہے، انہوں نے اپنے سینے کے اندر اللہ کے قرآن کو تار رکھا ہے، اس لیے اللہ اتنی عزت دے رہا ہے، اتنا نواز رہا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے دلوں کے اندر گناہوں کی باتیں، عشقیاں باتیں اور نہ جانے کیا کیا شیطانی باتیں موجود ہیں۔ لیکن ذرا دیکھیے ان کے دل کے اندر صرف اللہ کا قرآن ہے، ان کے دلوں کے اندر صرف اور صرف اللہ کے قرآن کی وہ آیتیں ہیں جس کو قرآن شروع ہوتے ہی کہتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اس کتاب کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس کتاب کے اندر کوئی کمی نہیں۔ اللہ آپ نے اس قرآن کو کیوں اتارا ہے، آپ نے اس قرآن کو کیوں اتارا ہے؟ میرے اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، کیا ہدی للمتقین، اس میں متقیوں کی جو منزلیں ہیں، اس میں متقیوں کی جو کامیابیاں ہیں، اس میں متقیوں کی جو راستے ہیں۔ ہاں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو اللہ کے ہو کر کے زندگی گزارنے والے ہیں، اس قرآن مقدس کے اندر اللہ نے ان کے لیے بڑی کامیابیاں رکھی ہیں۔ ہاں، اللہ نے ان کو اس قرآن مقدس کے ذریعے سے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ اس قرآن مقدس کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ جب میرا بندہ پریشانیوں میں گر جائے، مصیبتوں میں الجھ جائے، کہیں سے کوئی راستہ نظر نہ آئے، چاروں طرف راستے بند نظر آئے، تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، حکومتوں کے بدلنے کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے لیے یہ قرآن قیامت تک کے لیے دیا ہے، یہ کتاب قیامت تک کے لیے دی ہے۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، سنو، میرا اللہ کہتا ہے جب جب مجھے ماننے والا، جب جب مجھے جاننے والا، جب جب مجھ سے ڈرنے والا، جب جب مجھے راضی کرنے والا اس زمین پر اپنے آپ کو پریشان ہوتا ہوا دیکھے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، حکومتوں کو بدلنے کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن پڑھے، قرآن کا مطالعہ کرے، قرآن پر عمل کرے، انشاءاللہ العظیم اللہ انہیں بڑی کامیابیوں سے نوازے گا۔ آمین انشاءاللہ۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اللہ
متقی کہتے کسے ہیں؟ میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ اے میرے نوجوانوں بزرگوں ذرا بتلاؤ متقی کہتے کسے ہیں؟ اردو میں اللہ سے ڈرنے والا، پرہیز کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا۔ لیکن آج اس زمین پر ہر کوئی اپنے آپ کو متقی کہتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے والا کہہ رہا ہے۔ لیکن ذرا ہم اللہ سے معلوم کریں، اللہ تیرے متقیوں کی نشانی کیا ہے، تجھ سے ڈرنے والوں کی نشانیاں کیا ہے؟ تو میرے اللہ نے اس کا بھی جواب دیا۔ میرے اللہ نے کہا مجھ سے ڈرنے والوں کی 3 نشانیاں ہیں، مجھ سے ڈرنے والوں کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی 3 نشانیاں ہیں، وہ 3 نشانیاں کیا ہے؟ پہلی نشانی قرآن نے بتلائی، الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر یقین رکھتا ہوگا، جس کے اندر یہ اعلیٰ کوالٹی ہوگی، جو غیب کی باتوں پر یقین کرتا ہوگا۔ ہاں اللہ کو نہیں دیکھا لیکن یقین کرتا ہے، نبیوں کو نہیں دیکھا لیکن یقین کرتا ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن یقین کرتا ہے، قبر کو نہیں دیکھا لیکن یقین کرتا ہے، ہاں حشر کے میدان کو نہیں دیکھا لیکن یقین کرتا ہے، جنت کو نہیں دیکھا لیکن یقین کرتا ہے، جہنم کو نہیں دیکھا لیکن یقین کرتا ہے۔ یعنی جس کا غیب کی باتوں پر جتنا مضبوط یقین ہوگا وہ اتنا ہی بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ نفع نقصان کا مالک اللہ، اچھی بری تقدیر کا مالک اللہ، سب کچھ کرنا نہ کرنا اللہ کی طاقت۔ جن کا ان باتوں پر مضبوط یقین ہوگا سمجھ لو وہ متقی کہلائے گا۔ میں اپنی باتوں کو اور مختصر کر رہا ہوں۔ میرے اللہ نے بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر یقین کرتا ہوگا۔ آگے بڑھئے، دوسری نشانی میرے اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ اللہ سے ڈرنے والوں کی دوسری نشانی یہ ہوگی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نمازوں کا پابند ہوگا، نمازوں کو نہیں چھوڑتا ہوگا۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑتا ہوگا، چاہے سردی ہو نماز نہیں چھوڑتا، چاہے گرمی ہو نماز نہیں چھوڑتا، سفر میں ہے نماز نہیں چھوڑتا، حضر میں ہے نماز نہیں چھوڑتا، تندرست ہے نماز نہیں چھوڑتا، بیمار ہے نماز نہیں چھوڑتا۔ یہاں تک کہ اللہ سے ڈرنے والا اگر دشمنوں کے ہتھیاروں کے سائے کے نیچے بھی ہے پھر بھی نماز کے وقت وہ نماز نہیں چھوڑتا۔ بے شک بے شک۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ نماز کے تعلق سے بہانے نہیں بنائے گا۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اگر بیمار ہے کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر کے پڑھے گا، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر کے پڑھے گا، لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتا تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھے گا۔ اگر اسے معلوم ہے، یہاں تک کہ اسے معلوم ہے کہ میں دنیا میں موجود ہوں، میری سانس چل رہی ہے، تو کسی بھی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے کیا فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نمازوں کا پابند ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ جو نمازوں کا پابند ہوگا وہ اللہ کا قریبی بندہ کہلائے گا۔ اگر کوئی نماز چھوڑے اور کہے کہ میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، جھوٹ بولتا ہے۔ کوئی نماز چھوڑے اور کہے کہ میں اللہ کا قریبی بندہ ہوں، جھوٹ بولتا ہے۔ کبھی کہتا ہے میں ایک نماز مکے میں پڑھتا ہوں، ایک نماز مدینے میں پڑھتا ہوں، ایک نماز مسجد اقصی میں پڑھتا ہوں۔ یاد رکھنا وہ مکار ہے، وہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ کبھی نماز کو نہیں چھوڑے گا۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ کبھی نماز کے تعلق سے بہانے نہیں بنائے گا۔ بے شک بے شک۔ اس کے بعد تیسری نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔
پہلی نشانی غیب کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، دوسری نشانی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تیسری نشانی جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، امیر ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں، غریب ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں، مرد ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں، عورت ہیں تب بھی خرچ کرتی ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام پر ضرور نکالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اے میرے بزرگوں، یہ چیزیں ہم نے حضرات صحابہ سے سیکھی ہیں کہ جب جیسے بھی حالات تھے اللہ کا نام آ جائے، اللہ کا ذکر آ جائے، اللہ کے نام پر علماء کرام ادھر کھڑے ہوئے تو ایک سے ایک لوگ آگے بڑھتے تھے، یہاں تک کہ صحابیہ اللہ کے نبی کے محبت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی تھی۔ یہاں تک کہ صحابیہ اللہ کے نبی کے محبت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی تھی۔ او ذرا سنو میری مائیں اور بہنیں جو پردے میں سماعت فرما رہی ہیں، یہ نہ سمجھنا خرچ کرنے کی عادت مردوں میں ہوتی ہے، نا اللہ اپنے نیک بندیوں میں بھی عطا کرتا ہے۔ آؤ ذرا بتلاتا چلوں میرے اور آپ کے آقا عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ جن کو میں اور آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نام سے جانتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں زیادہ ہیں، 15 سال عمر میں بڑی ہیں، اس بوڑھی کا کیوں تذکرہ کرتے ہو، اس ایک جبر والی کا کیوں تذکرہ کرتے ہو؟ تو میرے آقا اس وقت فرماتے تھے کہ عائشہ اس طرح نہ کہو، خدیجہ خدیجہ ہوتی۔ جب مکے والے نے میری لیے دروازے بند کر دیے تو اس وقت میں سب سے پہلے اور نہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہوتی۔ جب مجھے نبی بنایا گیا تو میں پریشان تھا، میں غمگین تھا، کون مجھے نبی مانے گا، کون میری بات کو تسلیم کرے گا؟ تو اس وقت میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی کوئی اور نہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہوتی۔ بے شک میرے محترم بزرگوں، فرماتے ہیں میرے آقا عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میں مکے کے باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ مکے کے باہر ایک قبیلہ آ کر کے آباد ہوا ہے جو بڑا بھوکا پیاسا ہے، پیروں کے پتے کھا رہا ہے، اس کے بچے ان کے بچے پیروں کے پتے پیروں کے چھالے کھار کر کے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اس قبیلے کو دیکھ کر کے بڑا ترس آیا، مجھے اس قبیلے کو دیکھ کر کے دل کے اندر ایک ملال سا پیدا ہوا، لیکن میں اس کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ ابتدا اسلام کا زمانہ ہے، اس کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ میں ان کی حالت کو دیکھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حرم میں آیا، گھر کے اندر آیا، چار پائی پر سکون سے بیٹھ گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ آج میرا محبوب مایوس ہے، مایوس ہے، مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے کہ میں اللہ کے نبی کے قریب ہوئی، قریب ہو کر کے کہا اے میرے لاڈلے حبیب، اے میرے لاڈلے حبیب، مایوس ہونے کی وجہ کیا ہے؟ غمگین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے لاڈلے حبیب فرماتے ہیں اے خدیجہ میں ابھی مکے کے باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ مکے کے باہر ایک قبیلہ آ کر کے آباد ہوا ہے جو بڑا بھوکا پیاسا ہے، اس کے پاس پینے کے لیے پانی تک نہیں ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں ہے، ان کے بچوں کے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، اسی لیے مایوس ہوا کہ میں ان کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں اللہ کے لاڈلے حبیب آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مکے کے 4-5 مالداروں کو بلواؤ، اللہ کے لاڈلے حبیب نے بلوایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں سنو اے میرے بھائیو، او میری مائیں بہنیں جو گھر میں بیٹھ کر سماعت فرما رہی ہیں، سنو کان کھول کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کیا کہتی ہیں کہ میں نے جتنا پیسہ انویسٹ کر رکھا ہے، میں نے جتنا پیسہ کاروبار میں لگا رکھا ہے، تمام کا تمام مجھے واپس کر دیا جائے۔ وہ مکے
کے 4-5 مالدار ہیں، اشرفیاں بھر بھر کر لا رہے ہیں۔ میرے لاڈلے حبیب فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اشرفیوں کا اتنا ڈر لگ گیا، اتنا ڈر لگ گیا کہ میں ان اشرفیوں کے پیچھے چھپ گیا، اناج کا نہیں، گلے کا نہیں، بلکہ اشرفیوں کا اتنا ڈر ہے کہ میں اس کے پیچھے چھپ گیا، میں نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب وہ ڈھیر مکمل ہوا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب تمام کا تمام مال آپ کا ہے، اب جہاں چاہے خرچ کر سکتے ہیں، جہاں چاہے استعمال کر سکتے ہیں۔ بے شک تیسری نشانی جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ پہلی نشانی کیا؟ غیب کی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ میں اپنی بات کو بالکل اخیر لے جا رہا ہوں، بالکل مختصر۔ غیب کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور تیسری نشانی جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام پر ضرور نکالتے ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ جو آپ دیکھتے ہیں، گلی گلی، قریہ قریہ، علاقہ علاقہ، کوچہ کوچہ، شہر شہر میں جو آپ مدارس اسلامیہ دیکھتے ہیں، یہ مدارس اسلامیہ، یہ مکاتب اسلامیہ جو آپ دیکھتے ہیں، یہ آپ حضرات کی ہی تعاون سے چلتا ہے، ان کے خرچات آپ حضرات کی ہی تعاون سے پورے کیے جاتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھروں میں جو معصوم بچے ہیں، جو آپ کے گھروں میں پل رہے ہیں، جو آپ کے گھروں کی سب سے بڑی پونجی ہے، سب سے بڑی دولت ہے، آج جہاں اتنے بھائی موجود ہیں، اتنے والدین موجود ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں بڑے بڑے مکان ہیں، بڑے بڑے محلات ہوں گے جس میں مہنگے مہنگے پتھر لگے ہوئے ہیں، لیکن خدا کی قسم جس چٹائی پر بیٹھ کر آپ کا بچہ، آپ کا لخت جگر، آپ کے معاشرے کا بچہ، آپ کے سماج کا بچہ اس چٹائی پر قرآن پاک کی تعلیم پاتا ہے، اس چٹائی کی قیمت اس سنگ مرمر سے کہیں زیادہ ہے۔ جہاں اللہ کی کتاب کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے کا کام ہوتا ہے۔ آج میں آپ سے خلاصے کے طور پر کہنا چاہتا ہوں، اے میرے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی تصویر تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے۔ آپ کے پیشانی کو کہاں جھکا دیا جائے، کہاں نہیں جا سکتا۔ آپ کے ایمان پر، آپ کے سینے پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ایسا ڈالا جاتا ہے، ایسا ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اس ڈاکے کی بنیاد پر کس کے دل میں ایمان سلامت رہے اور کس کے دل میں ایمان سلامت نہ رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے میں آج کے جلسے کے خلاصے کے طور پر یہ آپ سے کہنے کی ہمت کر رہا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو پھول جیسی اولاد عطا کی ہے، پھول جیسی اولاد عطا کی ہے، تو آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ چاہے آپ کو ایک روٹی کم کھانا پڑے، چاہے آپ کے گھر پر چھپر ہو، پکے کا مکان نہ ہو، لیکن خدا کی قسم اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، قرآن پاک سے تعلق ہے، اپنے بچوں کو مسلمان دیکھنا چاہتے ہو تو آج طے کیجئے، یہ عہد کیجئے کہ ہم بھوکا سو سکتے ہیں، پھٹا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں، ضرورت پڑی تو بھیک مانگ سکتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم سے اپنے بچوں کو محروم نہیں کر سکتے۔ جس دن والدین یہ سوچ لے گی، جس دن یہ قوم سوچ لے گی، جس دن اپنے بچوں کو چٹائی پر بیٹھا کر اللہ کا نام سکھا دے گی، ایمان یاد کی باتیں بتا دے گی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا دے گی، ایمان یاد کی باتیں بتا دے گی، قرآن کا نور اتار دے گا، اس دن اس والدین کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ لیکن اگر کوئی والدین بچے کو پیدا کرنا تو جانتا، لیکن پیدا کرنے کے بعد اس کے سینے تک قرآن کا نور نہیں پہنچاتا، تو یقین مانیے اس باپ سے بڑا ظالم، اس سے بڑا مجرم، اس سے بڑا پاگل اللہ کی نگاہ میں دوسرا انسان نہیں ہو سکتا۔ بے شک شاید آپ کو معلوم نہیں، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میں تو مسلمان ہوں،
میرے گھر میں تو ایمان اور کلمے کا چرچا ہے، میرے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو کیسے بگڑ جائے گا، کیسے راستے سے بھٹک جائے گا، کیسے راستے سے بھٹک جائے گا، کیسے گمراہ ہو جائے گا۔ لیکن قرآن پاک کو کھولیے، پہلے پارے کو کھولیے، اس کا آخری صفحہ پڑھیے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنکھوں کی پٹی کو کیسے کھولتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، بڑے پیغمبر، پورا کا پورا خاندان پیغمبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے خاندان میں ہزاروں نبیوں کو پیدا کیا، لیکن جب انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلوایا، اپنے لڑکوں کو بلا کر کے کہا کہ بیٹو یہ بتاؤ، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، جب میری سانس بند ہو جائے گی، جب میری موت آ جائے گی، تو تم کس کی عبادت کرو گے؟ تم کس کی عبادت کرو گے؟ تمام بچے نبی کے بیٹے تھے، مچل گئے اور کہا ابا جان آپ پیغمبر، آپ کے باپ دادا پیغمبر، میں پیغمبر کے گود میں پیدا ہوا، میں پیغمبر کے گود میں پلا بڑا۔ اے ابا جان آپ کو یہ کیسے محسوس ہوا کہ آپ کے جانے کے بعد میں راستے سے بھٹک جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا فرمایا میرے بھائیوں، غور سے سنو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے مان لا تیری ذمہ داری کا نہیں بلکہ میری ذمہ داری کا، چاہے کوئی باپ ولی ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی باپ نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی باپ رسول ہی کیوں نہ ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی موت سے پہلے، اپنی آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں اطمینان کر لے کہ جب میری آنکھ بند ہو جائے گی، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری اولاد اور میری آنے والی نسلیں ایک اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر قائم اور دائم رہے گی۔ آج آپ کی بھی ذمہ داری ہے، تمام بھائیوں تمام والدین کی ذمہ داری ہے کہ آج اس مجلس میں بیٹھ کر یہ عہد کریں اور یہ طے کریں کہ انشاءاللہ جب ہماری آنکھ بند ہوگی اس سے پہلے ہم اپنی اولادوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں گے بھائی، زور سے بولے، ہاتھ اٹھا کر بولیے، قرآن پاک کی تعلیم دیں گے، ہاتھ زور سے اٹھائیے، زور سے نیچے نہیں کرنا ہے، ہم بھی اٹھا رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھوائیں گے، ایمان میں آپ کی باتیں بتوائیں گے انشاءاللہ ضرور بتائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔